سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ کل کی آیات میں بھی روزوں کے حوالے سے حکم پر بات ہوئی تھی کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو۔ اور یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو پھر وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسے مرض کی وجہ سے جو دائمی ہے، تو پھر وہ مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دیا کریں۔ اور اگر تم زیادہ دو، یعنی جو مقدار فدیہ ہے اس سے زیادہ دو تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو پھر آج پھر اگلی آیت سے شروع کیا کہ چونکہ روزے ماہ رمضان میں ہوتے ہیں تو اللہ نے پھر رمضان کی جو وضاحت اور تعریف فرمائی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب قرآن کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ تو 23 سال اترتا رہا، تو صرف رمضان کے مہینے میں اترنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ قرآن مجید تو 23 سال تک اس کا نزول رہا۔ اب یہ جو رمضان میں نازل کیا گیا، اس کا ایک معنی تو یہ علماء نے کیا ہے کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان اول پر یک بارگی پورا قرآن جو نازل کیا وہ رمضان میں نازل کیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نزول قرآن کی جو ابتدا ہے، جو پہلی وحی ہے، وہ رمضان میں شروع ہوئی۔ یہ اس کے دو معنی۔ قرآن مجید میں نازل کرنے کے حوالے سے دو لفظ آئے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ اور ایک لفظ آتا ہے نزلنا، انزلنا اور نزلنا۔ انزلنا کا معنی بھی اتارنا ہے، نزلنا کا معنی بھی اتارنا ہے، مگر فرق یہ ہے انزلنا کا معنی ہوتا ہے پورا کا پورا قرآن ایک دفعہ اتارنا، نزلنا کا معنی ہوتا ہے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اب یہ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ اکٹھا کب اتارا گیا؟ وہ لوح محفوظ سے آسمان اول پہ اتارا گیا۔ لیلۃ القدر اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا وہ غار حرا سے جس کی ابتدا ہوئی اور آخری وحی کے نازل ہونے تک 23 سال کا جو عرصہ ہے جو نازل ہوا، اس کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو قرآن نزلنا کہتا ہے، اور جب یک بارگی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو انزلنا کہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اب قرآن کیا چیز ہے؟ ہدی للناس، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، آپ سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھتے ہیں ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہاں فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کل انسانوں کے لیے۔ اب ویسے دیکھا جائے تو متقین بھی انسانوں کا ہی حصہ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو ہدایت انسانوں کے لیے ہونے اور متقین ہونے میں کوئی تضاد نہیں۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن اپنی دعوت کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے کل انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے پریکٹیکلی جو متقین اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش اپنے وجود میں سب انسانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن اگر کوئی جگہ ٹھیک نہ ہو، اس پہ گندگی پڑی ہوئی ہو، تو وہ گندگی والی جگہ کی وجہ سے بارش تو رحمت تھی، مگر اس گندگی کے مقام کی وجہ سے وہاں سے بدبو اور تعفن کھڑا ہو گیا، تو قصور بارش کا نہیں ہے، قصور اس جگہ کا ہے جہاں پر بارش نازل ہو رہی ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے، مگر وہ سینے جو قرآن کی قدر نہیں کرتے وہ قرآن کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اور وہ جو تقوی والے دل ہوتے ہیں، متقین والے دل ہوتے ہیں، وہ قرآن کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ وبینات من الہدی،
اور اس کتاب قرآن میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اب اللہ نے رمضان کے اندر قرآن اتارا اور قرآن کی شان بیان کر دی کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں۔ اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو مبہم باتیں نہیں ہیں، یہ نہیں کہ پتہ نہ چلے، روشن دلائل ہیں اس کے اندر ہدایت کے لیے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو تھام لیا جائے تو حق اور باطل میں فرق کر کے انسان کو حق کے رستے پہ چلاتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں سے جو اس ماہ کو پالے، جسے رمضان مل جائے زندگی میں، جو رمضان کے چاند کا طلوع ہونا ہلال کو دیکھ لے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یعنی اب روزوں کے لیے، روزے رکھنے کی فرضیت کے لیے شرط کیا ہوئی؟ رمضان کو پانا۔ جو رمضان کو پالے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ بات پیچھے والی پھر دہرا دی، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ اپنی چھوٹ جانے والے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر لے۔ یہ پچھلی آیت میں بھی یہی جملہ ہے، اس آیت میں بھی یہ جملہ ہے۔ کیوں دوبارہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ جو رمضان کو پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، خیال آ گیا کہ شاید اب وہ جو پہلے والی رعایت تھی وہ ختم ہو گئی ہے کہ جو بھی رمضان کو پائے، جسے رمضان مل جائے، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب حکم پھر صرف نئے سرے سے آ گیا تھا، تو خیال آ گیا تھا کہ شاید پچھلی سہولت ختم تو نہیں ہو گئی۔ اللہ نے کہا نہیں، بیماروں کے لیے سہولت موجود ہے، مسافروں کے لیے سہولت موجود ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو ماہ رمضان کی، خواہ وہ 29 دن کی ہے یا وہ 30 دن کی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تم کو ہدایت دی اس پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی ہدایت، اسلام کی ہدایت۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرنے والے بندے بنو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات قرآنی کو سمجھنے، پیغامات قرآنی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔